ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ پچھلے ہفتے ہی سے ارادہ تھا کہ آنے والے جمعے کو یعنی آج 10 محرم الحرام کی تاریخ کو واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا جائے، نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس المناک حادثے پر روشنی ڈالی جائے۔ لیکن پچھلے 5-6 روز پہلے ایک ایسا المناک اور دل خراش حادثہ پیش آیا کہ مجبوراً چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹاپک اور مضمون کو بدلتے ہوئے دوسرا مضمون اختیار کرنا پڑا، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس مقدس دین اور پاکیزہ شریعت کی خاطر اپنا سر قلم کر دیا، اگر امام حسین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس ہی محفوظ نہ رہے، آپ کے نانا محترم کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی چیز قابل توجہ نہیں رہتے۔ امام حسین کا تذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ براہ راست ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور آپ کے نواسے ہے۔ اگر حضور کی ذات گرامی نہ ہو تو حضور سے منسوب کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ میرے اس بات کو سن کر ابھی دوران بیان یا آخر بیان دانت پیسیں گے، جھاگ اگلیں گے کہ آج تاریخ کون سی ہے، مضمون کون سا چھڑنا چاہیے تھا۔ ہم کو آپ سے زیادہ حساسیت اور سنجیدگی کا احساس ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بھرے چوک کے اندر آپ کے امی جان اور آپ کے والد محترم پر بھدی ٹپڑی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے اور ایسی اناپ شناپ اول فول اور گھٹیا قسم کی زبان ان کے بارے میں استعمال کرے کہ کوئی انسان اس بات کو سوچنا، اپنے ذہن میں لانا بھی گوارا نہیں کرتا، اگر وہ اس اونچی لیول پر جا کر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور آپ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بہن کا یا اپنے بیٹے کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کا تذکرہ لوگوں سے کرتے پھر رہے کہ میرے بیٹے کو پیر میں کانٹا چبھ گیا، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو کانٹا چبھ جانا تو ایک معمولی سی چیز ہے۔ ارے بھائی، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ ایک شخص سرے عام بھرے بازار کے اندر تمہارے امی جان اور تمہارے ابو کی وہ باتیں لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ جن باتوں سے تم بھی واقف نہیں ہو، تمہارے امی اور ابو کی پرسنل لائف کو، کمرے کے اندر کی زندگی کو وہ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہے، بالکل کھلی بات، لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی اور تم اپنے بیٹے اور بیٹی کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کا تذکرہ لوگوں سے کر رہے ہو کہ یہ میرے لیے بڑا وشے ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے تو وہ میرے امی ابو کی عزت پر کتنا بھی بھونکے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ بے شرم بچہ اور فرزند کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں پچھلے 3-4 روز پہلے گستاخی کی گئی، اور حضور کے ساتھ ساتھ ہماری امی جان، ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری لاکھوں جانیں قربان حضور کی ذات اقدس اور امی جان حضرت عائشہ کے قدموں پر کہ ان کے بارے میں ہندوستان کی بدنام زمانہ خاتون، سور سے زیادہ غلیظ فطرت کی مالک، جس کا نام ہے نازیہ الہی خان، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، اس کے نام کے اندر الہی کا لفظ آپ کو ملے گا۔ الہی کا مطلب ہوتا ہے میرا معبود، الہی میرا پروردگار۔ نازیہ الہی خان، اس سورنی نے ہمارے حضور اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ہی بدترین طریقے سے گستاخی کی، انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی اور ایسی ٹپڑی کی کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضور کی عزت پر ادنا سا بھی آنچ آ جائے، معمولی سی بھی آنچ آ جائے اور ہم اپنی خر مستیوں کے اندر مصروف ہو، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہو، روزانہ کی طرح صبح اٹھ کر چائے ناشتہ کر رہے ہو، کھانے پینے میں مصروف ہو، سن رہے ہو کہ ہمارے حضور کی ذات اقدس پر حملہ کیا گیا، آپ کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی، اور یہ سن کر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، تو ہماری مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کی ذات اقدس سے ہر مسلمان کی نسبت، بلکہ آپ سے عشق و محبت، بلکہ اٹوٹ درجے میں حضور سے عشق و محبت کا دم بھرنا ہر مسلمان
کہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، لازمی جزو ہے۔ باقی کوئی مسلمان صرف فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اور اس سے اگلا جملہ کون سا ہے، محمد الرسول اللہ کے بغیر تمہارا کلمہ مکمل نہ ہو، تمہارا اسلام مکمل نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل نہ ہو، تمہارا قرآن مکمل نہ ہو، تمہاری شریعت مکمل نہ ہو، تمہارا دین مکمل نہ ہو، لیکن اسی محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر براہ راست کوئی کمینہ خبیث کتا سور یا سورنی آ کر حملہ کرے، لیکن آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، آپ کی نمازیں بھی برابر چل رہی ہے، آپ کے روزے بھی برابر چل رہے ہیں، آپ اپنی تلاوت میں بھی برابر مصروف ہے، آپ کی پرسنل لائف بھی، معاشرتی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے، اور آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، تو آپ کی مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے، آپ کو فوراً سے پیشتر ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اللہ کے بعد میں ہمارے لیے حضور سے بڑا سہارا اور آسرا کوئی نہیں ہے۔ سیدھی صاف ستھری بات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے لیے سب سے بالا تر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہستی ہے۔ اور آپ نے تو صاف فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مسلمان اپنی مسلمانی کا کتنے ہی راگ الاپتا پھرے، اپنی مسلمانی اور اپنے مومن ہونے کے کتنے ہی دم بھرتا پھرے، لیکن جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ کی عظمت و محبت اس کے دل میں اس کی اولاد سے زیادہ، میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کے سارے ریلیٹیوز سے زیادہ، اس کے مال اولاد دھن سمپتی سے زیادہ، بلکہ پوری اولاد سے زیادہ جب تک کہ میں کسی مسلمان کو محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کے صاف لفظوں میں حدیث آپ کو سنایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ کس چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں؟ من ولدہ، اس کے اولاد سے زیادہ، ووالدہ، اس کو دنیا دکھانے والے باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری کائنات سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں گھر نہ کر جائے، اس کا ایمان کامل و مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے تو دیکھا نا کہ پچھلے 5-6 روز سے پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، اور جگہ جگہ پر اس بدترین خبیث خاتون کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان اس چیز کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ بس یہ تو معمول کی چیز، یہ تو کافر چاہتا ہی ہے، آپ کا دشمن تو چاہتا ہی ہے، یہود اور نصرانی اور اسلام دشمن مشنریز تو یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک رمق اور چنگاری موجود ہے محمد الرسول اللہ کے عشق و محبت کی، اس چنگاری کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس جذبہ عشق و محبت کو سرد کر دیا جائے، نم پڑا دیا جائے۔ تو جب مسلمانوں کے دل سے عشق و محبت رسول کا جذبہ سرد پڑ جائے گا، نم پڑ جائے گا، مسلمانوں کے عشق رسول کا جذبہ مدھم پڑ جائے گا، مسلمانوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں۔ اور جو راکھ کا ڈھیر رہتا ہے، کوئلہ بھی تو کسی کام میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کو سلگا کر دوبارہ کھانا بنا سکتے ہو، لیکن جو راکھ ہے، پھسپھسا بودا مادہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پھر اگر عشق رسول پر زد پڑ رہی ہے، حضور کی ذات اقدس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، امی جان حضرت عائشہ کی عزت اور ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے، تو مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری کسی نہ کسی درجے کے اندر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان شرابی ہو، کبابی ہو، نشیڑی ہو، پیکڑ ہو، بیوڑا ہو، جواری ہو، کتنا ہی گرے سے گرا پڑا مسلمان ہو، کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن اس کے دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اس طرح کے دل خراش حادثات پیش آتے ہیں کہ کوئی خبیث کتا یا کتی اٹھ کر حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، تو خواص تو ایک طرف رہ جاتے ہیں، اکابر اہل اللہ علماء کرام ایک طرف رہ جاتے ہیں، وہ علمی بحثیں کرتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر جو پیش رہتا ہے تو وہ ایک عام مسلمان آپ کو نظر آتا ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے FIR درج کرانے والوں کی جو تعداد ہے، اس میں آپ کو اکا دکا علماء کرام نظر آئیں گے، وہ عام مسلمان بڑھ چڑھ کر اس کے اندر پیش رفت کرتا ہے، وہ تھانے کے اندر جا کر کہتا ہے کہ صاحب اس خبیث اور اس خبیثنی نے ہمارے حضور کی شان میں گستاخی، آپ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیجئے اور FIR درج کرائیے۔
تو کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، اس کے دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری کی رمق اور چمک موجود ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی مقدس شخصیات، ان کا معاملہ تو ساری کائنات سے جدا گانا ہے، ساری کائنات سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ ان کی زندگانی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل وہ عشق رسول سے عبارت تھا۔ ان کی زندگانی کے ایک ایک لمحے کا مطلب ہی عشق رسول ہے، اور حضور کی ذات مقدس پر اپنی جان فدا کرنا اور قربان کرنا ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ کو جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ اور گلدستہ نظر آئے گا نا، ان میں سے ہر ایک کا انداز عشق رسالت، انداز عشق رسول بالکل جدا گانا نظر آئے گا۔ حضور سے سب سے زیادہ قریبی شخصیت، حضور کے سب سے زیادہ مقرب صحابی، جو ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے سفر حضر کے ساتھی، جو سفر ہجرت کے ساتھی، جو ہر موقع کے ساتھی، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا اور حضور کے پہلو میں دفن کیے گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ ان کا انداز عشق آپ کو تھوڑا الگ نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، دنیا کے اندر کوئی اور خواہش نہیں ہے، صرف 3 خواہشات ہیں۔ سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میری آنکھیں ہو اور آپ کا روشن مکھڑا ہو، اور میں اپنی ان آنکھوں سے آپ کے روشن مکھڑے کا بس دیدار کرتا رہوں، ٹکٹکی باندھ کر آپ کے روح منور کو، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہوں۔ سب سے بڑی حسرت اور خواہش۔ دوسری خواہش کہ پوری زندگی کی دھن سمپتی، جمع شدہ مال، پوری زندگی کا جمع کیا ہوا اثاثہ آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش کہ میری دختر نیک اختر، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ تیسری خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، اور آپ کی چہیتی صاحبزادی ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عقد کے اندر آئی، اور حضور نے آپ سے نکاح فرمایا۔ تو یہ ایک جدا گانا انداز عشق ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ بس آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہوں، آپ کے روشن مکھڑے کا دیدار کرتا رہوں۔ تو یہ ایک الگ انداز ہے محبت کا۔ ایک دوسرا انداز آپ کو نظر آئے گا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں، اور داہیۃ العرب ان کا لقب تھا۔ عرب کے سورما مانے جاتے تھے، یہ عرب کے شیر اور عرب کے پہلوان، داہیۃ العرب ان کا لقب ہے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان آ کر مجھ سے پوچھے کہ عمرو، تم نے تو حضور کے ساتھ میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے ہیں، تو ذرا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک تو بیان کرو کہ میرے حضور دکھتے کیسے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرو۔ تو اگر وہ شخص مجھ سے یہ فرمائش کرے کہ حضور کا حلیہ مبارک میں اس کے سامنے بیان کروں، عمرو بن عاص فرماتے تھے کہ میں قسم بخدا اس کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پوری زندگی میں نے حضور کے مقدس چہرے کو نگاہ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ ادب اور احترام کی وجہ سے کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ ٹکٹکی باندھ کر کبھی حضور کے مکھڑے پر اور آپ کے روئے مبارک پر نظر ڈال کر آپ کے روشن چہرے کا دیدار کر سکوں۔ ادب اور احترام اور تعظیم کی وجہ سے میری کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ تو یہ محبت کا ایک الگ انداز ہے۔ تو یہ بالکل جدا گانا انداز محبت ہے۔ اور ان مقدس ہستیوں کے جذبہ عشق اور ان کے انداز محبت پر تو فرشتے بلکہ حوران جنت کی حوریں تک بھی رشک کرتی ہوگی۔ ایسا بے پناہ جذبہ محبت اس دھرتی کے اوپر اور اس نیلے آسمان کے نیچے آج تک کسی نے نہیں دیکھا جو صحابہ کرام نے حضور سے عشق و محبت کا اظہار فرمایا۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک خاتون صحابیہ کے فرزندان ارجمن جنگ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کے بھائی بھی شرکت کرتے ہیں اور ان کے شوہر نامدار بھی۔ جنگ احد ختم ہوئی، واپسی پر کسی آنے والے ان کو خبر دیا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انا للہ پڑھی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے کہا کہ تمہارے فرزندان ارجمن جتنے بچے تم نے میدان جنگ کے اندر بھیجے تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ انا للہ پڑھی اور پوچھنے لگی میرے حضور کیسے ہے، میرے حضور کا تو پتہ بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی تو شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ پڑھی، اظہار افسوس کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بھائی کی بات بعد میں کرو، مجھے بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہے۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، بچے شہید ہو گئے، خدا کے نام پر جان قربان کر دی۔ شوہر کی فکر نہیں، شوہر بس بھیج دیا تھا میدان جنگ کے اندر، یا تو غازی بن کر لوٹتے یا پھر اللہ کے نام پر قربان کر کے شہید ہو جاتے۔ شہید ہو گئے نا، بس اللہ کے راہ میں کام میں آ گئے۔
کیا خبر ہے؟ تو کہا کہ آپ کے فرزندان ارجمند بھی شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں بچا، تم اکیلے اکلوتی باقی. ٹھیک، انا للہ، خدا کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا. میرے حضور کیسے ہیں؟ حضور کا تو پتہ بتاؤ. تو کسی نے کہا کہ حضور فلاں فلاں خیمے کے پاس میں کھڑے ہوئے، الحمدللہ بات سلامت ہے. گئی بھاگتی دوڑتی حضور کے مقدس طلبوں اور قدموں کے اندر گر پڑی اور آپ کے دامن مبارک کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہے، اگر آپ سلامت بعافیت ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی، بڑی سے بڑی آزمائش بھی میرے لیے بالکل ہیج ہے. آپ زندہ سلامت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ زندہ ہے، آپ سلامت ہے، آپ تندرست ہے، آپ کو تو چوٹ نہیں آئی، آپ کو تو خراش نہیں آئی، کسی بدبخت کا تیر آپ کی طرف تو نہیں بڑھا، آپ سلامت ہے نا. کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کی ہر آزمائش کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، ہر مصیبت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ مقدس ہستیاں تو ایک طرف، لیکن ایسے مواقع پر، ان مومنٹس پر ایک عام مسلمان کی جب بات کی جائے تو وہ بھی حضور کی شان اقدس میں حضور کے خلاف ایک حرف بھی سننا برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار مسلمان. آپ کے یہاں سے رام نومی اتسو کا پروگرام ہوتا ہے، گانے باجے کے ساتھ میں ڈی جے گزرتا ہے. کچھ شرپسند افراد آپ کی مساجد کو دیکھ کر، آپ کی مقدس مسجدوں کی چہار دیواری کو اس کو دیکھ کر اس کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، گلال پھینکتے ہیں. تو ایک عام مسلمان محلے میں اگر وہ شراب پی کر پڑا ہو، آپ اس کو جا کر خبر دے کہ کسی غیر مسلم نے تمہاری مسجد، تمہارے اللہ کے گھر کی چہار دیواری کے اوپر گلال پھینکا ہے، پھر دیکھیے کہ وہ اس کا پورا شراب کا نشہ حرن ہو جائے گا، شراب کا نشہ کافور ہو جائے گا، اور وہ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ میں دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے وہ کافر، مجھے اس کا پتہ بتاؤ تو میں اس کی خبر لوں. ہوتا ہے نہیں یہ معاملہ؟ تو جب مسجد کی چہار دیواری اور ایک دیوار کے اوپر پھینکنے والے معمولی سے گلال کو پھینکے جانے کی خبر سن کر ایک مسلمان کا یہ ریئیکشن ہے، تو حضور کی ذات مقدس پر حملہ، حضور کی شان اقدس کے اندر توہین کیے جانے کی خبر سن کر کوئی مسلمان کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ پاکستان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا اختر شیرانی. میرے لیے مشہور ہے، آپ نے ان کی شعر شاعری نہیں سنی، آپ کو کتب بینی کا، کتابوں کی اسٹڈی کا شوق نہیں، آپ کی نظروں کے سامنے سے ان کا نام نہیں گزرا تو آپ ان سے ناواقف ہے. باقی ہمارے لیے تو وہ بڑے مشہور تھے، اختر شیرانی. اور ان کے ایٹیٹیوڈ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھاوی نہیں دیتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. لاہور کی ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی سجی ہوئے تھے اور شراب کے بھی عادی تھے، شراب پیا کرتے تھے. بدقسمتی سے کمیونسٹ، دین بیزار اور خدا بیزار قسم کے دوستوں کا ان کے ساتھ میں مجمع بیٹھا ہوا تھا، جن کو نہ دین سے کوئی لگاؤ، نہ خدا سے کوئی لگاؤ، نہ قرآن مقدس سے کوئی لگاؤ. دین بیزار لوگ، جن کو کمیونسٹ، دہریہ، ملحد، دین بیزار لوگ آپ کہہ سکتے ہیں. 5-6 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت تک اختر شیرانی شراب کی 2 بوتلیں انڈیل چکے تھے اور آنکھوں کے اندر شراب کی مستی اتر آئی تھی. حواس اڑ رہے تھے، ہوش و حواس ٹھکانے سے نہیں تھے، پورے بدن پر راشا طاری تھا اور الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. تو کسی کمیونسٹ کو سوجھی تو اس نے تذکرہ چھیڑ دیا شعراء کرام کا، جو ان کے ہم عصر شعراء تھے، ان کے ہم زمانہ لوگ تھے. کہنے لگے فیض احمد فیض کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب ان کے ایٹیٹیوڈ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ کسی کو بھاؤ دیتے ہی نہیں تھے. میں ہوں تو کوئی نہیں، فیض احمد فیض میرے سامنے کا بچہ ہے، چلو کسی اور کا تذکرہ کرو. کہا کہ جوش ملی آبادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہاں میرا شاگرد ہے، مشق کر رہا ہے، کرنے دو. احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی بڑے شاعر ہیں. کہا کہ ہاں قلم سیدھی کر رہا ہے، نوکے قلم درست کر رہا ہے، ابھی مشق کرنے دو، ہوگا کوئی ایک کلام آئے گا سامنے تو پھر اپنے اس پر تبصرہ کروں گا. کسی کو بھاؤ نہیں دیتے تھے. تو جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹ دوستوں نے دیکھا کہ یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں اور اونچے درجے کی ہستیاں ہیں، یہ تو کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتے، تو انہوں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے بدبختوں نے تھوڑا سا کسی ایک مقدس ہستی کا تذکرہ بیچ میں لا لیا کہ فلاں پیغمبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جیسے ہی کسی پیغمبر کے بارے میں انہوں نے سنا کہ فلاں نبی کے بارے میں میرا تبصرہ اور کمنٹ یہ جانچنا چاہ رہے ہیں، فوراً ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے اور کہنے لگے کیا بک رہے ہو، خبردار جو کبھی کسی مقدس ہستی کا میرے سامنے تذکرہ چھیڑا. تو پھر 10-15 منٹ گفتگو چلی اور اس کے بعد پھر کسی بدبخت نے گفتگو کو ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیرتے ہوئے یہ سوال داغ دیا کہ محمد عربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر! ایک شرابی جس نے شراب کی دو بوتلیں انڈیل چکا تھا اور جس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھے،
ہوش و حواس سلامت نہیں تھے، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. سمجھو کہ ایسا سمجھو کہ بجلی گر پڑی. کانچ کا گلاس ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، وہ بلور کا کانچ کا گلاس انہوں نے اٹھایا اور اس بدبخت کمیونسٹ کے چہرے پر دے مارا اور کہا کہ تمہاری مجال کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ایک شرابی کے سامنے لے رہے ہو، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. وہاں سے اٹھ گئے اور اس کمبخت بدبخت کو اپنی محفل اور مجلس سے نکال کر باہر کر دیا. اور جب مجلس برخاست ہوئی، دن اسی افسوس کے ساتھ میں گزرا اور پوری رات بھر اختر شیرانی روتے رہے، پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر روتے رہے اور زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے جاتے تھے کہ یہ کمبخت اور یہ بدبخت کمیونسٹ مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں. میرا آخری سہارا تو میرے اللہ کے بعد میرے حضور کی ذات گرامی ہے، یہ آخری سہارا بھی اس سیاہ کار اور اس پاپی مجرم سے چھین لینا چاہتے ہیں. ایک شرابی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے ہیں، جس کو اپنی ذات کا کوئی ہوش نہیں ہے. لیکن جب حضور کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے اور سامنے والا بدبخت حضور کے شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی جسارت کرتا ہے، تو ایک شرابی کے بھی مسلمانی کا کیا عالم. اس کی غیرت ایمانی فوراً جاگ جاتی ہے، اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے اور وہ حضور کی شان مقدس میں ایک لفظ و ایک حرف بھی سننا گوارا نہیں کرتا. یہ تو تھا ایک شرابی کا قصہ. ڈاکوؤں کے نام سے پوری دنیا تھراتی ہے. ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ نہ دین دیکھے، نہ دھرم دیکھے، نہ ذات پات دیکھے، نہ وہ جینٹس دیکھے، نہ لیڈیز دیکھے، نہ معصوم بچہ دیکھے. ڈاکو تو ڈاکو. آپ کا قافلہ ان کے سامنے سے گزرے تو کسی خاتون کے گود سے معصوم بچہ چھین کر کڈنیپ کر کے وہ اس کو بازار میں فروخت کر دیتے ہیں. وہ ڈاکو ہے، وہ سنگ دل ہے، ان کا کام ہی ہے رہزنی کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا. لیکن ایک غیرت مند ڈاکو کا قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے تو پچھلے 5-6 روز پہلے سنا کہ ایک خبیث کتی سورنی نازیہ الہی خان نے تمہارے رسول، ہمارے رسول، ہماری آن بان شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور ان کی شان میں توہین کی ہے. تمہاری غیرت ایمانی کا کیا عالم ہے، میری غیرت ایمانی کا کیا عالم ہے، یہ ہم کو جانچنے اور پڑتالنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ڈاکو ایسا بھی تھا کہ جو بڑا غیرت مند تھا. پاکستان کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی. تم کو کتابوں کا شوق ہو تو تم کبھی ان کی کتابیں منگواؤ اور اس کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے. اکا دکا عالموں کا نام سن لینے سے، یوٹیوب پر بیان سن لینے سے کام نہیں جمتا. یہ جو علماء کرام نے جن سے علم حاصل کیا ہے اپنے اسلاف سے، بزرگوں سے، ان کا نام بھی تو جاننا ضروری ہے. امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست پائے کے عالم تھے. تو ان کو پاکستان میں ایک ضلع ہے وہاڑی نام سے، تو وہاڑی کے ایک قصبے سے ان کو ایک خط آیا. خط میں گاؤں والوں نے لکھا کہ حضرت ہم سیرت النبی پر ایک جلسہ منعقد کرنا چاہتے ہیں. کئی سال گزر گئے کہ حضور کی سیرت پر کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا اور حضور کی سیرت پر کبھی کوئی بیان ہم کو سننے کو نہیں ملا. تو ہم آپ کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آمنترت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے اتنا محبت بھرا خط دیکھا، پڑھا، تو ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی، تاریخ دے دی. اپنی طے شدہ تاریخ پر وہ ٹرین میں سوار ہوئے اور اس ضلع پر پہنچے. ٹرین سے اترنے کے بعد وہ تانگے میں سوار ہوئے. جب اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والے آلریڈی ان کے استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے، لیکن معاملہ بالکل بدل چکا تھا. گاؤں کے ذمہ داران آئے اور کہا کہ حضرت آپ کا جو سفر کا آنے جانے کا کرایہ ہے وہ، اور ہماری طرف سے جو ٹوٹا پھوٹا آپ کے لیے ہدیہ ہو سکتا تھا، پیش خدمت ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں، ہم آپ کا بیان نہیں کروانا چاہتے. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے مجھے محبت بھرا خط لکھا اور حضور کی سیرت پر بیان کرنے کی خود بات کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیان نہیں کروانا ہے. کیوں؟ تو کہا کہ حضرت ہم کم مقدار کے اندر 10% اس گاؤں کے اندر ہے اور 90% میجورٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہے قادیانی لوگ. قادیانی آپ جانتے ہیں نا، قادیانی کو تو جانتے ہیں آپ، کہ جو حضور کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں. یہ ہے قادیانی، غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی ماننے والے. تو کہنے لگے کہ حضرت ہم بڑی کم مقدار کے اندر قلت میں ہے، اگر آپ نے یہاں پر بیان کر لیا تو ہم کو دھمکیاں مل چکی ہے کہ اگر تم نے بیان کروایا تو تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں رہے گی، پھر تم تمہارا دیکھنا. تو حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تاکہ ہماری عزت آبرو اور ہمارے گھر بار سلامت رہے. مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیرت مندانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر بات میری یا تمہاری ہوتی تو میں فوراً سے پیشتر واپس لوٹ جاتا،
لیکن بات آ گئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب کچھ بھی ہو جائے بیان ہوگا اور ضرور ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ کا جوش ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، لیکن خدا کا واسطہ ہماری عزت آبرو پر ڈاکے پڑ جائیں گے اور ہماری گھر بار اور عزت آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آس پاس میں کوئی بھائی قسم کا انسان ہے، دادا گیری کرنے والا، ڈاکو، گنڈا گردی کرنے والا؟ کہا کہ حضرت یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ڈاکو ہے، نورا ڈاکو۔ کیا نام تھا؟ نورا ڈاکو۔ مسلمان ڈاکو تھا جس کو تو دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، نورا ڈاکو۔ کہا کہ چلو مجھے اس کے ڈیرے پر لے کر چلو۔ پورے گاؤں کے ذمہ داران اور عام لوگ حضرت امین صفدر اوکاڑوی کے ساتھ میں نورا ڈاکو کے پاس میں گئے، اس کے ڈیرے پر حاضر ہوئے۔ نورا ڈاکو نے مولانا صاحب کے ساتھ میں لوگوں کو آتا دیکھا تو ان کو تو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا آج خیر ہے، مولوی کیوں آ گئے نے؟ خیر تو ہے، آج مولوی صاحب نورا ڈاکو کے ڈیرے پر آ گئے، کیا بات ہے؟ نورا ڈاکو کے نام سے تو ایک عام مسلمان بھی تھرراتا ہے، مولوی صاحب اور اتنے ساری پبلک کو لے کر آ گئے، کیا بات ہے، کچھ خیر تو ہے؟ کہا نورا میں اپنے کام سے نہیں آیا یا یہ جنتا اور پبلک کے مفاد کی خاطر نہیں آیا، بات آ گئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی، کام کرو گے؟ نورا ڈاکو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ایسا سمجھو کہ بجلی کڑک کر ان کے آنکھ پر گر گئی اور وہ بجلی کی تیز رفتاری سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب میں ڈاکو ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں، ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس، آپ کے نام مقدس کی جہاں بات آ گئی ہے تو نورا ڈاکو وہاں ڈاکو نہیں ہے، پھر تو آپ جو بھی کہیں میں سر تن من دھن کی بازی لگا دینے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کہیے کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور انہوں نے مجھے بلایا تھا، وہاں پر قادیانی ہے اور یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں قادیانی لوگ کہ اگر تم نے جلسہ سیرت النبی منعقد کرایا اور تمہارا بیان ہوا تو ہم تمہاری عزت تار تار کر دیں گے۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر براجمان ہوئے، جلسہ شروع ہوا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 4 گھنٹے انہوں نے تقریر کی اور نورا ڈاکو مسجد کے دروازے پر پہرا دیتا ہوا کھڑا اور ٹکٹکی باندھ کر پورا بیان سنتا رہا، اور بیان سننے کے بعد میں قادیانیوں اور پورے گاؤں والوں کی طرف مخاطب کر کے کہنے لگا خبردار اگر کسی نے یہاں کے ایک مسلمان کی عزت و آبرو تو دور کی بات ہے، کسی کے گھر بار کو انگلی لگا کر بھی دیکھا تو وہ نورا ڈاکو کے قہر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ قادیانیوں نے جب یہ تھریٹ اور یہ دھمکی سنی تو ان کی تو چڈی گیلی ہو گئی، ہوا نکل گئی، ان کی مجال نہیں ہوئی پھر کہ وہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بیان ہو گیا، باقاعدہ انہوں نے یہ کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے۔ چند مہینوں کے بعد میں ایک شخص میرے پاس حاضر ہوا، چہرے پر سنت رسول، انتہائی روشن اور نورانی چہرہ، سر پر سفید عمامہ اور نورانی لباس میں ملبوس۔ میں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت وہی نورا ڈاکو ہوں، حضور کی مجھ سے معمولی سی چاکری کرنے کے لیے آپ نے حضور کی ایک خدمت میرے ذمہ لگائی تھی۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہنے لگے کہ جب میں اس دن آپ کے پاس سے بیان ختم ہونے کے بعد گیا، رات میں سویا تو رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے نورا تھا تو ڈاکو لیکن آج تو نے میری عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے، میری شان اقدس میں گستاخی ہونے سے بچائے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نورا ڈاکو ایک ڈاکو تھا جس کے نام سے دنیا تھراتی تھی کہ لیکن جب بات آتی ہے مدینے والے کی، گنبد خضرا کی مکین کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی، تو وہاں پر ڈاکو اپنے ڈاکو زنی چھوڑ دیتا ہے اور اختر شیرانی اپنا شرابی پنا چھوڑ دیتا ہے۔ ادنا سا مسلمان بھی چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو اور کتنا بھی گرے سے گرا پڑا مسلمان ہو، جب وہ حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی بات سنتا ہے، توہین رسالت کی بات سنتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ حضور کی شان مقدس میں توہین کا ایک لفظ اور ایک حرف بھی سننا برداشت اور گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں، توہین رسالت ہے ہی اتنا گھناؤنا جرم کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہ مومنٹ اور موقع تھا کہ جنہوں نے 23 سال 23.5 برس حضور کے مرڈر کی پلاننگ کی، حضور کے جانی دشمن بنے رہے، حضور کی قتل کی سازشیں رچتے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ میں حضور فاتحانہ شان سے مکے میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو اب ان کی پنڈری گھبرانے لگے، ان کے قدم لڑکھڑانے لگے کہ اب تو ہماری جان پر بنائی ہے۔ تو جتنے بھی مجرم تھے مشرکین مکہ،
ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ہماری گردن ماری جائے گی۔ جب حضور فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو یہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف کے پیٹرن کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی جملہ دہراتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، آج تم آزاد ہو۔ اور کہنے لگے کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امان دی جائے گی، جو بیت اللہ شریف کے سائے میں جا کر امن و امان لے اس کو بھی پناہ دی جائے گی۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے۔ ان سارے جانی دشمنوں کو امان دینے کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کہ جو گستاخان رسول ہے، جو میری شان کے اندر دریدہ دہنی کرتے ہیں، توہین رسالت کے مجرم ہے، وہ جہاں کہیں ملے ان کو فوراً قتل کر دو۔ اب اس موقع پر ابن خطل کا واقعہ آپ سنتے چلیے۔ ابن خطل، خا بڑی طا اور لام، ابن خطل تو چار جو مکے کے اندر توہین رسالت کے مجرم تھے، حضور کی شان اقدس کے اندر بھونکتے تھے، ان میں ایک شخص تھا ابن خطل۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ پہلے مسلمان تھا، پھر یہ مرتد ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ میں صحرا کے اندر اونٹ چرانے کے لیے گیا۔ وہ صحابی صدقے کے اونٹ چرانے کے لیے گئے، تو اس کو بھوک لگی، بھوک کا تقاضا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے لیے کھانا بناؤ۔ تو ان صحابی نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے لیے کھانا نہیں بنا سکتا۔ اس کو چڑھا غصہ اور ابن خطل بدبخت نے ان صحابی رسول کو قتل کر دیا، اور جتنے صدقے کے اونٹ تھے اپنے ساتھ ہانک کر لے کر چلا گیا۔ لیکن بعد میں اس کو اندیشہ ہوا کہ ایک نہ ایک دن میری پول کھلے گی اور محمد تک پہنچے گی، تو لن یترکنی محمد، تو محمد مجھے چھوڑنے کے نہیں، مجھے بخشے گے نہیں۔ تو پھر وہ کیا کیا اس نے کہ وہ بھاگ کر فرار ہو کر مکہ چلا گیا، مکے میں زندگی کے شب و روز کاٹنے لگا۔ لیکن خدا کا کرنا کہ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا موقع آیا اور صحابہ کرام کے 100 لاکھ مجمع کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو اس کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا کہ اب میں چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس سے پہلے ایک وضاحت، من دخلہ کان آمنا، پارہ نمبر 4 اس کے پہلے صفحے پر آدھے صفحے کے اوپر آپ کو یہ آیت مل جائے گی، من دخلہ کان آمنا، جو کوئی شخص وہ کسے باشد، ڈزن میٹر کہ وہ کافر ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بیت اللہ شریف کی چہار دیواری کے آس پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ حرم شریف کے احاطے میں چلا جاتا ہے، تو اگر وہ آپ کے باپ کا قاتل بھی ہے، آپ کے باپ کا بھی مرڈرر ہے، تو آپ اس کو انگلی نہیں لگا سکتے، آپ اس کو وہاں قتل نہیں کر سکتے، اس کو امن و امان مل جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ میرے لیے تو یہ چیز باقی ہے، یہ گولڈن چانس ہے کہ اگر میری جان پر بھی بن آئی ہے تو میرے لیے ایک موقع ہے کہ میں جاتا ہوں اور کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ جاتا ہوں۔ تو وہ گیا، اور اس بھرم میں کہ اگر میں کعبۃ اللہ اور حرم شریف کے ایریے کے اندر چلا جاؤں گا تو حضور مجھے معاف فرما دیں گے، تو انہ قد تعلق باستار الکعبۃ، اس پاپی مجرم کو یہ سوجی وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے جا کر چمٹ گیا، بلکہ لٹک گیا۔ صحابہ کرام کی اس پر نظر پڑ گئی، فقالوا، تو صحابہ کرام نے کہا، انہ تعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ یہ ابن خطل جس نے آپ کے مقدس صحابی کو قتل کیا اور مرتد ہونے کے بعد میں بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے مکہ بھاگ گیا، اور یہ آپ کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا، دریدہ دہنی کیا کرتا تھا۔ بیچ میں تو میں ایک چیز بولنا بھول ہی گیا جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ جب وہ مکہ جا کر رہنے سہنے لگا فتح مکہ سے پہلے، تو اس نے 2 لونڈیاں خریدی، 2 باندیاں اس نے ہائر کی، اور باقاعدہ وہ ان باندیوں کو ابھارا کرتا تھا، ان کو ورغلایا کرتا تھا کہ تم محمد کی شان میں گستاخی کیا کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو وہ ڈانس کیا کرتی تھی، تھرکتی تھی، ڈانس پر ڈانس کرتے ہوئے حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور توہین رسالت کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ موقع تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا بدبخت مجرم جو آپ کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، یہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا فاقتلوہ، کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹنے کے باوجود بھی اس بدبخت کو قتل کر دیا جائے۔ شان رسالت کے اندر گستاخی کرنے والا، توہین رسالت کا مجرم، اس کو اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کے پاس بھی امان نہیں ہے۔ شان رسالت کے اندر گستاخی کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر مسلمان ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ شان رسالت کے اندر گستاخی ایک معمولی سا واقعہ ہے، یہ تو مسلمانوں کی بات نہیں ہے، عام مسلمانوں کی بات، گئے سے گیا گزرا مسلمان، شرابی مسلمان کا واقعہ آپ سن چکے کہ وہ گستاخی رسول برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے ڈاکو کا واقعہ سنے کہ وہ شان رسالت کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر جانوروں کو سینس دے دے
کہ یہ سامنے والا بدبخت سور یا سورنی نازیہ الہی خان، وہ جس بدبخت اور لعین مردود کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اس کا باپ یا اس کی ماں حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر رہی ہے، اگر جانور بلکہ سور کو بھی اتنا سینس ہو تو وہ اس شان رسالت کے اندر گستاخی کرنے والوں کو چیر پھاڑ کر برابر کر دے۔ اور تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، آج سے 700-800 سال پہلے مغلوں کا زمانہ ہے۔ الدرر الکامنہ نام کی کتاب ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے واقعہ اس کے اندر لکھا ہے، کوٹ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مغلوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، مغل جو فیملی تھی یہاں پر، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور وہ کرسچن ہو گئے۔ تو اس خبر کو سن کر عیسائیوں کے کچھ بڑے بڑے پادری علماء ان کے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہے تو ہم ایک پروگرام آیوجت کرتے ہیں، ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے مغل، ان کے مغل بادشاہ یہ کیا ہو چکے تھے؟ نصرانی ہو چکے تھے، کرسچن مذہب انہوں نے اپنا چکا۔ تو جب وہ بڑے بڑے پادری ان کے پاس میں آئے تو انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، ایک پادری نے تقریر کیا، چلتا بنا، تیسرا جب کھڑا ہوا تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارے حضور، ہماری آن بان شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اپنی اسپیچ اور گفتگو کے اندر درید دہنی کرنا شروع کیا اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ پاس میں کتا بندھا ہوا تھا، حضور کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ جب اس کتے نے سنا تو وہ غضب آلود نگاہوں کے ساتھ میں زور زور کے ساتھ میں بھونکنے لگا، بڑی خوفناک چہرے کے ساتھ میں۔ جب کتا بھونکتا ہے تو ایک نارمل موڈ اس کا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ خشمگی اور غضب آلود نگاہوں کے ساتھ میں بھونکتا ہے وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جو ٹپنی کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، یہ کتے سے برداشت نہیں ہوئی اور یہ کتا بھی اس شان رسالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرا اور تمہارے اوپر بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کتا تھوڑا ایٹیٹیوڈ کا مالک ہے، اور جو میں تقریر میں اشارے کر رہا تھا اس طرح سے تو وہ سمجھا کہ میں اس پر اٹیک کر رہا ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے مجھ پر بھونک رہا ہے۔ کہا کہ اچھا۔ تو اس نے اپنی اسپیچ کو جاری رکھا، 2-3 منٹ کے بعد میں پھر اس نے درید دہنی کرتے ہوئے حضور کے خلاف بھونکتے ہوئے آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کیا۔ ہزاروں عیسائیوں کا مجمع جو مغل تھے ان کا بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کی شان میں درید دہنی کیا تو وہ کتا رسی توڑ کر جھپٹا اور اس بدبخت عیسائی پادری عالم کے اوپر اس نے جھپٹا مارا اور اس کو خاک و خون کے اندر تڑپاتے ہوئے اپنے پنجے گاڑتا ہوا اپنے دانت اس کی گردن کے اندر گاڑ دیا، دانت گاڑتے ہوئے تب تک کہ اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کو موت کی نیند نہیں سلا دیا۔ اب اگلا جملہ سننا کہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، فَأَسْلَمَ بِذَلِكَ نَحْوَ 40,000 مِنَ الْمُغُلِ، اس واقعے کو دیکھ کر، اس ایمان افروز ماجرے کو دیکھ کر 40,000 نصرانیوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی تو ایک کتا بھی برداشت نہیں کرتا، جس کتے کا نام لینا تم گوارا نہیں کرتے۔ اب پچھلے ہفتے کے اندر، پچھلے 3-4 روز پہلے، ہندوستان کی ملعون بدنام زمانہ خبیث کتے سے زیادہ غلیظ، سور سے زیادہ خبیث ترین سورنی نازیہ الہی خان، نازیہ مسلمان نام ہے، الہی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یا الہی میرے گناہ کو معاف فرما، اتنا مقدس نام اس نے اپنے ساتھ میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ ایکس مسلم ہے، یہ کسی زمانے میں مسلمان تھی، یہ مرتد ہو گئی۔ اب آپ اس کے ماتھے پر تلک دیکھو گے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں آپ اس کے سندور دیکھو گے، یہاں پر اس کے ٹیکا لگا ہوا دیکھو گے۔ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بھونکتی ہے، ہر وقت اسلام کے خلاف دریدہ دہنی کرتی ہے، اور اب اس نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے حضور، ہماری آن بان شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے، توہین رسالت کرتے ہوئے اتنی بھدی ٹپنی کی ہے کہ میں اپنی ماں کے بارے میں اس کا تصور نہیں کر سکتا، تمہارے ماں اور باپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے جو اس بدبخت سورنی نے ہماری امی جان حضرت عائشہ کے بارے میں ٹپنی کی۔ اس ویڈیو کو آپ سن ہی نہیں سکتے اور سننا بھی نہیں چاہیے۔ حضور کی شان کے اندر جو گستاخی ہوا کرتی تھی صحابہ کے زمانے میں، وہ گستاخی کے الفاظ آپ مجھے کسی کتاب سے نکال کر بتا دو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ان گستاخانہ جملوں کو آگے شیئر ہی نہیں کیا۔ حضور کی شان میں گستاخی، مسلمانوں کی سینس اتنی مر چکی ہے کہ مسلمان ان جملوں کو دھڑلے سے شیئر کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، گروپوں میں فارورڈ کرتے ہیں۔ او بھائی، تمہارے امی کو اگر تمہارے امی کو کوئی گالی دے، تمہارے باپ کی شان کے اندر گستاخی کرے بڑے چوک کے اندر، تو تم اس کی ویڈیو بناؤ گے یا اس کا منہ توڑ کے رکھ دو گے؟ تم ویڈیو بناؤ گے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرو گے، گروپوں میں شیئر کرو گے کہ میرے ماں باپ کی پرسنل لائف کے بارے میں اس نے ٹپنی کیا، یہ کرو گے؟ یہ تو تمہاری غیرت ہی گوارا نہیں کرے گی۔
سوائے چند افراد کے کہ انہوں نے جا کر تھانے کے اندر FIR درج کروائی ہے، انہوں نے تھانے کے اندر اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ کہاں مر گیا ہمارا جذبہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، 4 بڑے اماموں میں ایک امام مالک ہے جو عاشق رسول ہے، امام دار الہجرت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے زندگی میں صرف ایک حج اور ایک عمرہ ادا کیا، حالانکہ ان کو کئی موقع تھے، ان کے لیے سرزمین مکہ اور مدینہ کھلی پڑی تھی، لیکن انہوں نے زندگی میں ایک کے علاوہ دوسرا حج بھی کرنا گوارا نہیں کیا کہ میں حضور کی مقدس سرزمین مدینہ سے باہر نکلوں اور سفر کے دوران اگر مجھے موت آ گئے تو حضور کے قدموں میں دفن ہونا مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے عاشق تھے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کی شان مقدس کے اندر کوئی توہین کا ارتکاب کرے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے چھوٹا ایک ہی جواب دیا تھا، ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، حضور کی شان میں گستاخی اور توہین کا ارتکاب ہونے کے بعد مسلمانوں کو جینے کا، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی امت کو چاہیے کہ زندہ زمین میں گڑ کر مر جائے، ایسے مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آج 10 محرم ہے، آپ بیان سننے کے لیے آئے تھے کہ قاری صاحب ڈسکس کریں گے کربلا کا واقعہ، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پاکیزہ شریعت پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دین اور شریعت کو بچانے کے لیے میدان میں اپنا سر قلم کر دیا، جب حضرت حسین کی نانا جان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، میں کہاں سے کربلا کا واقعہ ڈسکس کروں؟ میں نے تو پچھلے ہفتے سوچ کر رکھا تھا کہ میں کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن نہیں، سارے مسلمان ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے، ہر ایک کے اندر عشق رسول کی چنگاری موجود ہوتی ہے اور محبت رسول کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کو بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور ان بدترین سور اور مجرموں کے خلاف جگہ جگہ پر دھرنا پردرشن کرنا ہوگا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہوگا، ان کے خلاف FIR درج کروانا ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے، جس حد تک کہ آپ کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جہاں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی آپ کا سپورٹ اور ساتھ مانگیں گے۔ ورنہ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ عشق رسالت کی چنگاری باقی نہ رہے، اس کو چھین کر کھینچ کر پھینک دیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔